السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں عربی الفاظ و معانی کا سبجیکٹ۔ اس سے پہلے آپ اس سبجیکٹ کے 3 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی والی ویڈیو میں آپ کو انسانی جسم کے تعلق سے کچھ الفاظ و معانی دیے گئے تھے۔ باقی ماندہ اس ویڈیو میں آپ کو الفاظ و معانی دیے جائیں گے، اس لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اور اگر پچھلی والی ویڈیو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو برائے مہربانی اس کو بھی دیکھ لیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے گلا۔ گلا، گلے کو عربی میں کہتے ہیں حلقوم۔ حلقوم، حلقوم کے معنی گلا۔ اس سے اگلا لفظ ہے گردن۔ گردن، گردن کو عربی میں کہتے ہیں عنق۔ عنق یا رقبہ، عنق یا رقبہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں گردن۔ اس سے اگلا لفظ ہے حلق۔ حلق، حلق کو عربی میں کہتے ہیں حلق۔ حلق کو عربی میں کہتے ہیں حلق۔ اس سے اگلا لفظ ہے نرخرہ۔ نرخرہ، نرخرے کو عربی میں کہتے ہیں حنجرہ۔ حنجرہ، حنجرتن کے معنی نرخرہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہنسلی، یعنی سینے کے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہنسلی۔ ہنسلی کو عربی میں کہتے ہیں عظم الترقوہ۔ عظم الترقوہ، عظم الترقوہ، اس کے معنی آتے ہیں ہنسلی۔ اس سے اگلا لفظ ہے ٹھوڑی۔ ٹھوڑی، ٹھوڑی کو عربی میں کہتے ہیں ذقن یا ذقن۔ ذقن یا ذقن، اس کے معنی آتے ہیں ٹھوڑی۔ اس سے اگلا لفظ ہے گدی۔ گدی یعنی پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے گردن کے اس کو کہتے ہیں گدی، تو اس کو کہیں گے عربی میں قف العنق۔ قف العنق، قف العنق کے معنی گدی۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہاتھ۔ ہاتھ، ہاتھ کو عربی میں کہتے ہیں ید۔ ید، یدن کے معنی ہاتھ۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہتھیلی۔ ہتھیلی، ہتھیلی کو عربی میں کہتے ہیں کفن۔ کفن، کف کے معنی ہتھیلی۔ اس سے اگلا لفظ ہے کلائی۔ کلائی، کلائی کو عربی میں کہتے ہیں رسغ۔ رسغ، رسغن کے معنی کلائی۔ اس سے اگلا لفظ ہے کوہنی۔ کوہنی، کوہنی کو عربی میں کہتے ہیں مرفق۔ مرفق، مرفقن کے معنی کوہنی۔ اس سے اگلا لفظ ہے انگلی۔ انگلی، انگلی کو کہتے ہیں اصبع۔ اصبع، انگلی کو کہتے ہیں اصبع۔ اس سے اگلا لفظ ہے انگوٹھا۔ انگوٹھے کو عربی میں کہتے ہیں ابہام۔ ابہام، انگوٹھے کو عربی میں کہتے ہیں ابہام۔ اس سے اگلا لفظ ہے انگشت شہادت، یعنی شہادت والی انگلی جو انگوٹھے کے بغل میں ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سبابہ۔ سبابہ، سبابتن کے معنی انگشت شہادت۔ اس سے اگلا جملہ ہے بیچ کی انگلی۔ بیچ کی انگلی کو عربی میں کہتے ہیں وسطی، یعنی جو شہادت والی انگلی کے بغل میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وسطی۔ وسطی کے معنی بیچ والی انگلی۔ اس سے اگلا جملہ ہے انگوٹھی انگلی، یعنی جو بیچ والی انگلی کے بغل میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انگوٹھی انگلی۔ عربی میں اس کو کہیں گے بنسر۔ بنسر، بنسر کے معنی انگوٹھی والی انگلی۔ اس سے اگلا جملہ ہے چھوٹی انگلی، یعنی جو سب سے اخیر میں ہوتی ہے چھوٹی انگلی، اس کو عربی میں کہتے ہیں خنصر۔ خنصر، خنصر کے معنی چھوٹی انگلی۔ اس سے اگلا جملہ ہے ناخن۔ ناخن، ناخن کو عربی میں کہتے ہیں ظفر۔ ظفر، ظفرن کے معنی ناخن۔ اس سے اگلا جملہ ہے پشت دست۔ پشت دست کا مطلب یعنی جو یہ ہاتھ کا ہتھیلی کے اوپر والا حصہ، پیچھے والا حصہ، اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی پشت، تو اس کو عربی میں کہیں گے مشت الید۔ مشت الید، مشت الید کے معنی پشت دست، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر والا حصہ۔ اس سے اگلا جملہ ہے پور۔ پور، پور کو عربی میں کہتے ہیں بنان۔ بنان، یعنی یہ جو انگلیوں کے حصے ہیں، ہر انگلی میں 3 حصے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پور، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں بنان۔ بنان کے معنی پور۔ اس سے اگلا جملہ ہے گھوسا۔ گھوسا، آدمی مارنے کے لیے گھوسا بناتا ہے اپنے ہاتھ سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں لقمہ۔ لقمہ، لقمتن کے معنی گھوسا۔ اس سے اگلا جملہ ہے مٹھی۔ مٹھی، آدمی اپنی انگلیوں کے ذریعے مٹھی باندھتا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قبضۃ الید۔ قبضۃ الید، قبضۃ ال کے معنی مٹھی۔
اس سے اگلا جملہ ہے بازو 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 کو عربی میں کہتے ہیں ذراع یا عضد، ذراع یا عضد، ذراع یا عضد، اس کے معنی بازو۔ اس سے اگلا جملہ ہے پٹھا پٹھا پٹھے کو عربی میں کہتے ہیں اغلہ اغلہ اغلتن کے معنی پٹھا۔ اس سے اگلا جملہ ہے بغل 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 کو عربی میں ابت کہتے ہیں، ابت ابت یا ابت، ابت یا ابت، آپ دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں بغل۔ اس سے اگلا جملہ ہے کندھا کندھا کندھے کو عربی میں کہتے ہیں کتف 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 کے معنی کندھا۔ اس سے اگلا جملہ ہے سینہ سینہ سینے کو عربی میں کہتے ہیں صدر 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 کے معنی سینہ۔ اس سے اگلا جملہ ہے پیٹ 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 کو عربی میں کہتے ہیں بطن 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 کے معنی پیٹ۔ اس سے اگلا جملہ ہے پیٹھ 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 کو عربی میں کہتے ہیں ظہر ظہر ظہرن کے معنی پیٹھ۔ اس سے اگلا جملہ ہے کمر کمر کو عربی میں کہتے ہیں خاصرہ خاصرہ خاصرتن کے معنی کمر۔ اس سے اگلا جملہ ہے معدہ معدہ معدے کو عربی میں کہتے ہیں معدہ معدہ معدتن کے معنی معدہ۔ اس سے اگلا جملہ ہے ناف 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 کو عربی میں کہتے ہیں سرہ سرہ سرتن کے معنی ناف۔ اس سے اگلا جملہ ہے انگشت پا یعنی پیر کا انگوٹھا یا پیر کی انگلیاں، اس کو عربی میں کہتے ہیں اصبع القدم اصبع القدم۔ اس سے اگلا جملہ ہے ران 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 کو عربی میں کہتے ہیں فخذ فخذ فخذن کے معنی ران۔ اس سے اگلا جملہ ہے گھٹنا گھٹنا گھٹنے کو عربی میں کہتے ہیں رکبہ رکبہ رکبتن کے معنی گھٹنا۔ اس سے اگلا جملہ ہے ٹخنا ٹخنا ٹخنے کو عربی میں کہتے ہیں کعب کعب کعبن کے معنی ٹخنا۔ اس سے اگلا جملہ ہے ایڑی 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 کو عربی میں کہتے ہیں عقب عاقب عاقبن کے معنی ایڑی۔ اس سے اگلا جملہ ہے پاؤں پاؤں کو عربی میں کہتے ہیں قدم قدم پاؤں کو عربی میں کہتے ہیں قدم۔ اس سے اگلا جملہ ہے تلوہ تلوہ تلوے کو عربی میں کہتے ہیں اخمص القدم اخمص القدم اخمص القدم کے معنی تلوہ۔ اس سے اگلا جملہ ہے پشت قدم یعنی تلوے کے اوپر کا حصہ پشت قدم، اس کو عربی میں کہتے ہیں مشت القدم مشت القدم مشت القدم کے معنی پشت قدم۔ اس سے اگلا جملہ ہے پیر پیر کو عربی میں کہتے ہیں رجل رجل رجلن کے معنی پیر۔ اس سے اگلا جملہ ہے پنڈلی پنڈلی کو عربی میں کہتے ہیں ساق ساق کے معنی پنڈلی یعنی گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں، عربی میں اس کو ساق کہیں گے، ساخن کے معنی پنڈلی۔ اس سے اگلا جملہ ہے موچ موچ کو عربی میں کہیں گے شارب شارب کے معنی موچ۔ اس سے اگلا جملہ ہے داڑھی داڑھی کو عربی میں کہتے ہیں لحیہ لحیہ لحیتن کے معنی داڑھی۔ اس سے اگلا جملہ ہے بال 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 کو عربی میں کہتے ہیں شعر شعر شعرن کے معنی بال۔ اس سے اگلا جملہ ہے زلف 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 کو عربی میں کہتے ہیں قصہ قصہ قصتن کے معنی زلف۔ اس سے اگلا جملہ ہے چوٹی 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 کو عربی میں کہتے ہیں غفیرہ غفیرہ غفیرتن کے معنی چوٹی۔ اس سے اگلا جملہ ہے مانگ 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 کو عربی میں کہتے ہیں مفرق الرأس مفرق الرأس یعنی مانگ۔ اس سے اگلا جملہ ہے گھنگرالے بال گھنگرالے بال، اس کو عربی میں کہیں گے شعر مجاعد شعر مجاعد یا شعر مجاعد، اس کے معنی ہے گھنگرالے بال۔ اس سے اگلا جملہ ہے گود 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 کو عربی میں کہتے ہیں حجر یا حزن حجر یا حزن، اس کے معنی گود۔ اس سے اگلا جملہ ہے کولہا کولہا کولہے کو عربی میں کہتے ہیں مقعدہ مقعدہ یا مقعدتن، اس کے معنی کولہا۔ اس سے اگلا جملہ ہے سرین سرین کو عربی میں کہتے ہیں مقعد مقعد مقعدن کے معنی سرین۔ اس سے اگلا جملہ ہے تل تل کو عربی میں کہتے ہیں شامت الخد شامت الخد، اس کے معنی تل۔ اس سے اگلا جملہ ہے نقش قدم نقش قدم، اس کو عربی میں کہتے ہیں اثر القدم اثر القدم کے معنی نقش قدم۔ اس سے اگلا جملہ ہے آنسو 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 کو عربی میں کہتے ہیں عبرہ عبرہ عبرتن کے معنی آنسو۔
اس سے اگلا جملہ ہے رحم مادر، رحم مادر، اس کو عربی میں کہیں گے رحم، رحم، رحم کے معنی رحم مادر۔ اس سے اگلا جملہ ہے ہڈی، ہڈی، ہڈی کو عربی میں کہتے ہیں عظم، عظم، عظم کے معنی ہڈی۔ اس سے اگلا جملہ ہے ریڑھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی، اس کو عربی میں کہیں گے عمود فقری، عمود فقری، عمود فقری، یعنی ریڑھ کی ہڈی۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو کچھ الفاظ و معانی انسانی جسم کے بارے میں دیے گئے ہیں، آپ ان کو زبانی یاد کریں اور اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کریں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے الفاظ و معانی یاد کریں گے تو ان کے ذریعے آپ کو اردو بولنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ آپ ان کو زبانی حفظ یاد کریں اور اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے عربی بولنا آسان ہو جائے گا۔